دیکھیں اس پہ وہی ایمان لانا ضروری ہے جو عوام الناس میں ہے کہ ہم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب عوام سے آپ ڈیٹیل پوچھیں گے تو ان بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. نہ، ایسا نہیں ہے. تقدیر کا اچھا اور برا ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو گیون سرکمسٹانسز دی ہیں، جو شاکلہ دی ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. مثلا میں اپنی عمر نہیں بڑھا سکتا، وہ اللہ کی مرضی ہے. میں نے اپنے ماں باپ اپنی مرضی سے چوز نہیں کیا، میں نے اپنا قد بت اپنی مرضی سے چوز نہیں کیا. البتہ جن چیزوں کا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے نا، ان چیزوں کا اختیار بھی مجھے دے دیا. مثلا مجھے حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ، اب میں داڑھی کاٹ بھی سکتا ہوں اور بڑھا بھی سکتا ہوں. کاٹوں گا تو خود میں منہ کالا کروں گا اپنا، اور رکھوں گا تو سنت پہ عمل کروں گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ مجھے اختیار دیا. حکم دیا نماز پڑھو تو مجھے اختیار بھی دیا. حکم دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اختیار بھی دیا. کسی کو یہ حکم دیا کہ تیری آنکھیں بلی ہونی چاہیے، نہیں، تیری عمر جو ہے وہ 63 سال ہونی چاہیے. جس طرح ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کئی سالوں سے کہہ رہے تھے، میں نے بشارت ملی ہے 63، وہ 70 دے بھی ہونا لینے ان تک جناب لوڑیاں پا کے تھے. وہ دیکھ لیں آپ، وہ ابھی جو لیٹسٹ ویڈیو، یار میں حیران ہوں یہ کون لوگ ہیں جو پینٹ شرٹ والے بھی ناچ رہے ہیں، پڑھے لکھے جاہل. ٹھیک ہے، چلو کو اللہ رسول کے نام پہ بھی ناچ رہے ہوتے تو ہم اس کو کوئی وجد اور کوئی چیز کہہ لیتے. کن کے ناموں کے اوپر آپ لوگ ناچ رہے ہیں؟ پھر وہ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. پھر بندے کو یعنی دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ تقدیر کے اوپر. تقدیر کے بارے. تو تقدیر میں میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کا جو موقف ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا اختیار ہمیں دیا ہے، اور جس چیز کا حکم نہیں دیا اس کا اختیار اس کے پاس ہے. مولا علی کے بارے میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے نا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا کہ انسان کو کتنا اختیار ہے. انہوں نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھا، پھر فرمایا آپ دوسری اٹھا، نہیں اٹھا، فرمایا اتنے اختیار تھے. واقعی ہماری ایک ڈومین ہے. انسان چڑیا سے افضل ہے، لیکن چڑیا اڑ سکتی ہے، انسان اڑ نہیں سکتا. سر بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے نا. یہ کہتے ہیں نا جناب وہ دیکھیں جی آج کا موبائل اتنی دور سنتا ہے تو بزرگ نہیں سن سکتے. تو ہم بھی اس کی پھکی دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کے بزرگوں کے جو مرید ہیں وہ چڑیا سے تو افضل ہے نا. تو چڑیا اڑ سکتی ہے تو آپ کے بزرگوں کے مرید کیوں نہیں اڑتے؟ اصولاً تو مریدوں کو اڑنا چاہیے. چلو مرید نہیں اڑ سکتے، آپ اڑ کے دسو. نہیں، وہ پرانے زمانے میں اڑتے تھے، ادھر بھی کوئی نہیں تھے اڑتے جناب، وہ بس لکھائی میں کتابوں میں اڑتے تھے، پریکٹیکلی نہیں اڑتے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ تو تقدیر میں جو آپ کو اختیار دیا گیا، مجھے یعنی اڑنے کا کوئی نہیں، میں نہیں اڑ سکتا، تو مجھے اللہ نہیں پوچھے گا تو اڑیا کیوں نہیں، اٹھ کے مسجد پہنچ کے پہلی رکعت کیوں نہیں پڑھی. یہ نہیں ہے، میرا اختیار ہی نہیں ہے. تو یہ ہے تقدیر کا اچھا اور برا ہونا. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو میری قسمت میں تکالیف لکھی ہوئی ہیں، ڈیسٹنی میں، وہ آ کے رہے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان سے. لیکن بشیء ہے تھوڑا سا آپ کے ایمان کے مطابق. حسین جتنا نہیں آپ کو آزمایا جائے گا کیونکہ ان کا لیول بہت ہائی تھا، انہوں نے جنتی نوجوانوں کا سردار بننا تھا، تو ان کو پھر اسی لیول پہ ہمیں کہا گیا بشیء من الخوف، کچھ خوف سے، کچھ غم سے، کچھ نقصان سے. پھر صبر کرنے والوں کو دیکھیں گے، اور یہ اللہ نے ڈیسٹنی میں مقرر کیا. البتہ دعا کی برکت ہوتی ہے کہ یہ تکلیف ٹل بھی جاتی ہے. وہ حدیث ہے نا مسند احمد میں اور ترمذی میں کہ دعا مسلمان کی رائے گاہ نہیں جاتی، یا تو جو کچھ مانگا وہ مل جاتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی تکلیف کاٹ دی جاتی، ختم کر دی جاتی ہے، یا وہ پھر قیامت والے دن ثواب کے طور پہ سنبھال دی جاتی ہے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر دراز ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کی عمر بھی دراز ہوگی اور اس کے رزق میں بھی فراخی آئے گی. لیکن یہ بھی تقدیر میں پہلے لکھا ہوگا کہ یہ شخص اتنا حسن سلوک کرے گا تو ہم اس کی 60 سال کو زندگی کو 80 کر دیں گے. یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا. یہ کرے گا یعنی یہ فنکشن اپلائی ہو جائے گا، جب وہ کرے گا یہ ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ہو جائے گا. اللہ کو تو پتا ہے. مسئلہ تقدیر پہ میں نے 4 لیکچر دیے. مسئلہ 103 104 ABC، قرآن سے 200 آیات میں نے کور کی ہیں سر. میری زندگی کا مشکل ترین اہم ترین لیکچرز میں سے ایک ہے. پورا مسئلہ تقدیر میں نے اس میں. قدریہ کا نظریہ کیا ہے؟ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. جبریہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر کے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ کچھ چیزیں تقدیر سے ہیں، کچھ
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر امپوز کی ہوئی ہیں، لیکن امپوز کا مطلب ہے کہ ہم انہی گیون سرکمسٹانسز کے اندر ہم نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے، اور تکلیف جو ہے وہ تقدیر میں لکھی ہیں، وہ آنی ہے، ٹل بھی سکتی ہیں دعا سے، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو آزمائش آنی ہے۔ وہ جناب سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے، میں نے کئی دفعہ کور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جان میں کوئی تکلیف آئے یا اس زمین پر، وہ اس سے پہلے کہ وہ تکلیف آئے، یعنی کوئی سونامی آتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی طاعون کا مرض پھیلتا ہے، کوئی ایپیڈیمک ڈیزیز آتی ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، اس سے پہلے، اور تمہاری جان میں کوئی مصیبت آتی ہے، یعنی کسی کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، کوئی شخص کینسر کا مریض بن گیا، کسی کے گردے فیل ہو گئے، اللہ فرماتا ہے یہ ساری تکلیفیں ہم نے اس سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں بھیجیں، اور ساتھ روپے یہ اس لیے ہم نے کیا تاکہ جو تمہیں چیز ملے تم اس پہ شیخی نہ بگاڑو، اور جو چیز تم سے جاتی رہے تم اس پہ کف افسوس نہ کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها، کوئی زمین و آسمان میں کوئی تکلیف یا تمہاری جان میں نہیں آتی مگر ہم نے لوح محفوظ میں پہلے لکھ لی ہے تاکہ اس سے پہلے کہ وہ آئے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پہ بہت آسان ہے۔ لکی لا، یہ اس لیے تھا، لا تأسوا علی ما فاتکم، تم مت افسوس کرو جو تم سے فوت ہو جائے، جاتا رہے، ولا تفرحوا، اور مت شیخی بگاڑو، بما آتاکم، اس پہ جو تمہیں اللہ دے، واللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے۔ تو آج پریکٹیکلی تقدیر کے منکر اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے مسلمانوں کے، پہلے ایک گروہ رہا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قدریہ میری امت کے مجوسی ہیں، یہ بیمار ہو جائیں ان کی عادت نہ کرو، مر جائیں ان کا جنازہ نہ پڑھو۔ صحیح۔ اور جو پکڑ کے نا آپ کے مولویوں نے ایک دوسرے پہ لگائی بھی ہے، میں نے انجینئرنگ کی تھی نا، وہ کہتے ہیں بدعتی جو ہے نا وہ بیمار ہو جائے اس کی عادت نہیں کرنی، مر جائے تو جنازہ نہیں پڑھنا۔ ہم کہتے ہیں وہ بدعتی کون سا ہے؟ آپ تو سارے ایک دوسرے کو بدعتی بنائے بیٹھے ہیں، وہ ہے جو قدریہ ہو، وہ بدعت مکفرہ ہے۔ میلاد منانے والا یا محرم کا جلوس نکالنے والا بدعتی نہیں ہے، کفریہ بدعت کرنے والا۔ اور کون سا؟ یہ قدریہ۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی 93 نمبر حدیث میں عبداللہ بن عمر کو لوگ کہتے ہیں، یہاں پہ کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں تقدیر کوئی شے نہیں ہے، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میری طرف سے ان کو جا کے کہہ دو تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو نا، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کرو گا جب تک تم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد یہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا، میرے باپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک شخص آیا جس کے نہایت اجالے کپڑے تھے سفید، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے گزرتا ہوا سیدھا آپ کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے، ایڈا فرینک، سیاہ کالے اس کے بال تھے، ٹھیک ہے، اور وہ حضور سے کہتا ہے کہ بتائیں ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور یوم آخرت پر، اور تقدیر کے اچھے ہونے اور برے ہونے پر۔ پھر اسلام کیا ہے؟ تو کہا اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور حج کرو، یہ نہیں پوری یہ ڈیٹیلز۔ تو وہ حدیث عبداللہ بن عمر نے حدیث جبریل اسے کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ چلا گیا ساتھی وہ جو آیا تھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یہ کون تھا؟ فرمایا جبرائیل تھے، انسانی شکل میں تمہیں دین سکھانے آئے تھے، کیونکہ تم حضور سے سوال نہیں کرتے ہو نا، تو یہ بتانے آئے تھے کہ دین سیکھو، پوچھنے سے علم بڑھتا ہے، پوچھنے سے گستاخی نہیں ہوتی ہے، علم بڑھتا ہے۔ یہاں تو آپ پوچھ کے دیکھیں نا، صرف کوئی آپ کو مسئلہ بیان کرے نا، آپ اسے صرف یہ پوچھیں سر یہ لکھا کہاں ہوا ہے، تو وہاں پہ ہٹ دی گال کاٹ چڑی ہے انہوں، وہ فوراً نیگیٹو۔ آج کل تو چونکہ یہ علمی کتابی دور چل رہا ہے نا، تو آج کل تو خام خواہی اس کے دماغ میں آ جاتا ہے، اور کئی لوگ واقعی گائیڈ کر دیتے ہیں۔ جو لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہوتے نا، مولوی سے مسئلہ پوچھے گا سر کدھر لکھا ہے، وہ تو انجینئر نہ نہیں سنتا، وہ کہتا ہے سر کون سا انجینئر؟ اچھا اچھا اچھا، وہ ہے ایک گمراہ، وہ کہتے ہیں چلو چیک کر لیں، اور پھر ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ہی کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے آپ کے مخالفین کے کلپ سنے ہیں تو پتہ چلے کہ اچھا یہ بھی کوئی دنیا میں۔ اب تو خیر یہ پرانی بات ہے، اب تو سب کو ہی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے کہ کہاں سے سچائی کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں لگاتے ہیں۔ یہ جو قدریہ کا نظریہ اور جبریہ کا نظریہ اس وقت پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا، سارے مسلمان تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کوئی شخص کہ میری قسمت میں نہیں لکھا تھا میں نماز پڑھوں، نہ،
یہ تو آپ پتہ نہیں کتنا بڑا بلیم اللہ کے اوپر لگا رہے ہیں. البتہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، سرزد ہونے کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری قسمت میں لکھا تھا، کیونکہ وہ اسٹیبلش ہو گیا نا. میں آج ہی کہہ دوں میری قسمت میں یہ گناہ لکھے ہیں، تو کیا مجھے پتا ہے کہ لکھے ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں اس سے پہلے ہی مر جاؤں، میں کر بھی نہ سکوں. لیکن جب میں کر چکا ہوں اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں میری قسمت میں لکھا تھا، واقعی لکھا ہوا تھا. وہ اللہ کا ڈیٹا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کرے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے پابند کیا، وہ تو اللہ کے علم میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان عزازیل نے شیطان بننا ہے. تو یہ تو نہیں اللہ نے اسے بنا دیا، یہ تو نہیں لکھا ہوا. وہ اللہ کا نالج ہے نا. جیسے ایک نالائق تھی جو اسٹوڈنٹ ہے، اس کو ٹیچر سال کے اینڈ پہ کہے کہ پتر تو فیل ہو جانا ہے، اور فیل ہو جا کے دیکھا جی مجھے استاد نے فیل کرا دیا کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا. وہ اس کے کرتوت نظر آ رہے ہیں نا کہ اس کا فیل ہو جانا ہے. دنیا میں بھی ایک ٹیچر کی اسیسمنٹ ہے، اور اللہ کی تو جو اس طرح کی اسیسمنٹ ہے وہ تو کامل ہے. اللہ تو عالم الغیب ہے نا. تو اللہ نے اپنے علم سے پہلے وہ چیزیں لکھ لی ہیں، ہمیں اس کا لکھا ہوا پابند نہیں کیا. اور اگر اس کا پابند کیا تو سر یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، پھر تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. پھر دنیا میں رسول کیوں آئے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا. تمہاری مرضی ہے، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی، اختیار دے دی ہے. لیکن شکر گزاری کی روش کے لیے ہم نے زبردستی کوئی نہیں کرنی. سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے، وہ پھر ہمارے تک پہنچیں گے. کوشش شرط ہے، زبردستی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو قرآن کا معجزہ دیا. بخاری مسلم میں اس حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کو معجزہ دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک یونیک معجزہ دیا ہے، وحی کا معجزہ. اور وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ معجزہ سب سے بڑا ہے. لاجیکلی اس سے بیسٹ کوئی آپشن ہو نہیں سکتا تھا. ختم نبوت کے بعد اگر انسانی ہسٹری نے ہزاروں سال تک چلنا ہے اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اور اس آخری پیغمبر نے قیامت تک کے لیے پیغمبر ہونا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کا معجزہ بھی پھر قیامت تک زندہ رہے. یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا، اور وہی اللہ نے کیا کہ اس کتاب کو محفوظ کر دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر اللہ کی یاد دہانی کروانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اگلی کتابوں کی حفاظت اس لیے نہیں ہوئی کہ کتابیں بدلتی تھی تو نیا پیغمبر آ جاتا تھا اور بتا دیتا تھا کہ یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ ٹیمپر ہو گیا. اب چونکہ پیغمبر نے نہیں آنا، ختم نبوت ہو چکی ہے. اب بھی اگر کتاب بدل جاتی تو ہم سارے جنتی ہو جاتے. ہمارے پاس سب سے بڑا بہانہ آ جاتا کہ یا اللہ ہمارے پاس تو پیغمبر بھی کوئی نہیں، اور پیغمبر جو کتاب چھوڑ کر گئے تھے وہ تبدیل ہوگی، ہم کہاں سے ہدایت حاصل کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کیا. یہ قیامت تک کے لیے نبی اسلام کا معجزہ ہے. دو خصوصیات ہیں رسول اللہ کی ایسی جو آپ کو ممتاز کرتی ہیں باقی انبیاء سے. ویسے تو بہت ساری ہیں، یہ ڈومیننٹ. ایک آپ علیہ السلام کا معجزہ کتاب کی شکل میں ہے، اگلے انبیاء والا معجزہ نہیں ہے. ویسے آپ کے معجزات بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے، کبھی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، لیکن وہ صرف صحابہ کے اندر ان کے ایمان میں اضافے کے لیے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کافروں کو کہا ہو کہ یہ دیکھو میں اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنے لگا ہوں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ شاید چند لوگوں کی قسمت بدل جاتی، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کی مرضی کا میں نے معجزہ بتانا ہے، ان کے سامنے نہیں ہوگا. ہاں، یہ جتنے معجزات آئے ہیں یہ مسلمانوں کے سامنے ہوئے ہیں. مسلم شریف میں آیا کہ 2 درخت اپنی جڑوں سے اکھڑے نبی علیہ السلام کے اشارہ کرنے پہ، اور وہ مل گئے. نبی علیہ السلام رفع حاجت کے لیے اس کے پیچھے گئے اور پھر دوبارہ سے وہ اپنی جگہ پر چلے گئے. صحیح بخاری میں آیا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ بعض اوقات کھانا کھاتے تھے تو لقمے میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آتی تھی. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آیا نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے صحابہ آئے، آپ نے ان کو ایک لاٹھی دی جو ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی، اور جب وہ ایسی پگڈنڈی پر پہنچے جہاں سے راستہ مختلف تھا تو اس کے پھر 2 حصے ہو گئے، آدھی روشنی ان کے ساتھ چل پڑی، آدھی ان کے ساتھ. تو اس طرح کے معجزات نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ صحابہ کی کرامت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. صحیح بخاری میں آیا کہ ایک صحابی جن کو کافروں نے قید کر دیا تھا،
ان کے لیے انگوروں کا ایک خوشہ آ گیا اور وہ کھا رہے تھے، اور جن لوگوں نے قید کیا وہ ایک دم پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کو جب بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کی لاش کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ بھیڑیں آ گئیں، مکھیاں، شاید کی مکھیاں یا دوسری، اور ان کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دی۔ دوسری طرف حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جو صحابہ کرام کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہیں نا، وہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد صرف معجزہ یا کرامت یہ ہے کہ کوئی شخص دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے، اور وہ بھی فزیکل فینومینا کے اندر۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جس طرح دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے کہ انس بن مالک کے کسان نے کہا کہ اس دفعہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ ہم قحط کا شکار ہوں گے، تو انہوں نے اپنی زمین میں کھڑے ہو کر دعا کی، اور تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو کسان سے کہا کہ چیک کرو بارش ہوئی ہے کہ نہیں، تو وہ گیا تو بارش شروع ہوگی صرف ان کی زمین کے اوپر۔ تو یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے نا، بارش ہونا فزیکل فینومینا ہے، صرف دعا قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے۔ تو کر کے دکھانا اس طرح کی کوئی کرامت نہیں۔ یہ تخت بلقیس کا واقعہ بھی ہم بھی اسے سمجھانے کے لیے کبھی کبھار کرامت کہہ دیتے ہیں، ایکچولی وہ کرامت کوئی نہیں ہے، وہ تو دعویٰ ہے۔ وہ اسی طریقے سے ہے جس طرح میں دعویٰ کروں کہ میں آپ کو بلٹ ٹرین میں 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے کراچی بھجوا سکتا ہوں اگر بلٹ ٹرین ہو، اور میں اسے پورا کر دوں، تو ظاہر ہے یہ ایک فزیکل علم ہے۔ ہاں، بغیر کسی ریسورس کے، بغیر کسی علم کے کوئی شخص خامخواہ دعویٰ کرتا رہے تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ کرامت اور معجزہ دعویٰ کر کے نہیں ہوتا۔ معجزہ تو کسی حد میں ہو سکتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اجازت دے نبی کو، اور وہ بھی جتنی اجازت دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ پتا تھا کہ اس لاٹھی نے اژدہا بننا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ لاٹھی میں پانی میں ماروں تو راستہ بن جائے گا۔ وہ عین اس وقت وہی آئی تو پتا چلا کہ اچھا یہ کام بھی یہ لاٹھی کر سکتی ہے۔ اور پہلی دفعہ جب یہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام تو ڈر کے خود بھاگ گئے تھے، قرآن میں آتا ہے، خود تو انہوں نے کیا نہیں تھا ورنہ بھاگتے تو نہ۔ تو معجزہ بھی صرف اس حد تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو دے اور اسے اجازت دے، تب، ادروائز خود سے کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کے جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات ہیں، یہ سب کے سب مسلمانوں سے متعلق ہے۔ ایک نشانی ایسی ہے جو بالکل سٹارٹ میں آئی، وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا تھا، دیٹس آل۔ باقی جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات ہیں وہ صحابہ کرام کے درمیان ہیں۔ آپ کی دعا کی برکت سے 10 بندوں کا کھانا 300 بندوں نے کھا لیا اور اتنا ہی رہا، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ یہ بس صحابہ کرام میں رہا، کافروں کے لیے نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات کیا ہیں؟ آپ کا معجزہ اگلے انبیاء والا نہیں، دعوی نبوت والا قرآن ہے، چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے۔ اور دوسری خصوصیت، اگلے انبیاء کا انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب آتا تھا، چنگھاڑ کی شکل میں، پتھروں کی بارش کی شکل میں، سمندر میں غرق ہونے کی شکل میں، وبائی امراض کی شکل میں۔ لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آیا، اگر آیا تو قتال کی شکل میں آیا، جو قرآن میں سورہ توبہ میں آیا کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیں گے۔ تھوڑی بہت آزمائشیں آئیں قحط سالی کی شکل میں، بخاری میں آتا ہے، اور نبی علیہ السلام سے وہ دعا بھی کرواتے تھے، لیکن جو بڑے لیول کا عذاب ہے وہ قتال کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تلوار کو مسلط کیا۔ یعنی قرآن اور قتال یہ نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات ہیں ایکویلنٹ ٹو اگلے انبیاء کے۔ وہاں پر اللہ کی طرف سے عذاب استیصال آتا تھا اور فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات دیے جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو عذاب استیصال قتال کی شکل میں دیا گیا مخالفین کے اوپر، اور قرآن کی شکل میں قیامت تک کے لیے معجزہ دیا گیا۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کوئی دکھا نہیں سکتا، نہ اس کی کوئی ویڈیو موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی ویڈیو موجود نہیں ہے۔ ہم ان معجزات کو برحق سمجھتے ہیں قرآن کے کہنے کے اوپر، دکھا ہم بھی کوئی نہیں سکتے، لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو ہم دکھا سکتے ہیں، جو اس زمانے میں شاعروں کے لیے چیلنج بن گیا۔ آج سائنس کے اعتبار سے معجزہ ہے کہ کئی ایک ڈسکوریز جو 20ویں صدی میں آ کر ہوئی ہیں، ان کا ذکر اس زمانے میں اس کتاب میں موجود ہونا، اس کا جواب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کریٹر آف دی یونیورس کی طرف سے کتاب بھیجی گئی ہے، اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو اس کے اندر جو میتھمیٹیکل چیزیں ہیں وہ ہمارے ایک بھائی نے اگلے دن ہائی لائٹ کی ہیں، میں نے ان سے پھر فون پہ بھی بات کی، وہ ایک ایتھیسٹ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے صرف سورۃ الکوثر کے اوپر۔ انہوں نے کئی ایک اس کی میتھمیٹیکل جو آرڈر ہیں ڈسکور کیے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر جو پیغام چھپا ہے وہ تو اپنی جگہ، جو میتھمیٹیکل آرڈر موجود ہے الفابیٹس کا وہ اتنا یونیک ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے تو پورے قرآن کے اوپر اس حوالے سے ورکنگ کی ہوئی ہے
اور یہ دیکھیں اتنی بڑی حفاظت ہے کہ قرآن کی کوئی آیت بدلے گا تو وہ آرڈر ڈسٹرب ہو جائے گا، ایک لفظ بھی بدل دے تو آرڈر اس کا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو صحابہ کرام کو بھی نہیں پتا تھی۔ ہر آنے والا زمانہ قرآن پاک کے حوالے سے نئی چیزیں ہائی لائٹ کرے گا لوگوں کے سامنے۔ حروف ابجد کا علم صحابہ اور تابعین کے دور میں زبان کے طور پر رائج تھا۔ یہ تعویذات جو لکھتے ہیں انہوں نے تو اس علم کو ہی بدنام کر دیا نا، ورنہ یہ پیرلل میں ایک لینگویج ہے جس میں آپ اعداد کو جمع کر کے ایک پوری گنتی ہے، جس طرح محمد کے 92 بنتے ہیں، اللہ کے 66 بنتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 بنتے ہیں۔ ان ڈیجٹس کو یوز کر کے بھی قرآن پاک کے حوالے سے کئی ساری چیزیں ملتی ہیں جو آج لوگوں نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس پرفارم کیے ہیں۔ اس طریقے سے قرآن حکیم کا اعجاز کہ اس کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئیں، یہ چیزیں تو ابھی آ کے لوگوں نے ایکسپلور کی نا۔ حمید الدین فرائی صاحب سے پہلے تو یہ چیز کسی نے ہائی لائٹ نہیں کی تھی۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کئی چیزوں کی ویلیو ایڈیشن کی، کئی ایسی چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی جو پہلے لوگوں نے ہائی لائٹ نہیں کی ہوئی تھی۔ تو ہر آنے والا زمانہ قرآن پاک کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی نئی چیز بتاتا ہے کہ جو انسان کو حیران کر دیتی ہے کہ یہ ایک غیر معمولی کلام ہے۔ تو یہ معجزہ قیامت تک کے لیے۔ اس اعتبار سے نبی الاسلام کا یہ فرمانا کہ مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے، اس کا پریکٹیکل جو عملی نمونہ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھا، اپنی مدر ٹنگ میں پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی اسلام کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، قرآن کی دعوت الحمدللہ اسی طریقے سے شد و مد کے ساتھ جاری ہے، اور یہ ہے اصل میں انقلاب جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب مسلمانوں کی امپائرز ختم ہو گئی تھیں، دنیا میں کوئی حکومت باقی نہیں رہی، اس وقت بھی انقلاب تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے 58 اسلامک کنٹریز ہمیں دے دیے، انقلاب آج بھی اسی طریقے سے۔ کل کوئی ملک ختم بھی ہو جائے، نبی الاسلام کا انقلاب گلی گلی اسی طریقے سے پوری دنیا میں جاری ہے۔ یہ ہے لیگیسی، جو لیگیسی کسی اور شخص نے نہیں چھوڑی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی بھی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ مرد ہی تھا، اور اس کی طرف ہم نے وہی بھیجی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ یعنی مشرکین عرب سے کہا جا رہا ہے اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جیوز اور کرسچنز کے علماء جن کے پاس الہامی کتابوں کا علم ہے ان سے پوچھ لو کہ نبی الاسلام سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے وہ انسان ہی ہوا کرتے تھے۔ تمہارا یہ اعتراض کرنا کہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے، تو اگلے انبیاء بھی انسان ہی ہوا کرتے تھے اور مرد ہوا کرتے تھے، عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، انسانوں کی سپیشیز سے ہی پیغمبر آئے۔ ظاہر ہے عورتیں اس کام کے لیے سوٹیبل بھی نہیں، اس کے لیے ایکسٹروورٹ بندہ چاہیے، اور پھر وہ ایسا ڈائنامک ہو کہ ہر وقت اویلیبل ہو۔ عورتوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک بشری کمزوریاں لگائی ہیں، مہینے میں 6-7 دن ان پر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کے لیے ریلیکسیشن ہے، اور وہ مسجد میں بھی نہیں جا سکتی۔ اب پیغمبر نے تو امت کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر جو ہے وہ عورت ہو اور وہ 7 دن کی چھٹی کرے، پلس پھر اس کو مردوں سے پردہ کرنا پڑے گا، اور کئی ایک کمپلیکیشنز آ جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مرد بنائے۔ ہاں پیغمبروں کی مائیں عورتیں ضرور تھیں، ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ، اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، لیکن پیغمبر مرد ہی ہوں گے اور انسانوں کی سپیشی سے ہوں گے۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ رسول اللہ کے اوپر یہ بہتان لگانا کہ چونکہ یہ انسان ہے لہذا انسان ہے تو جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں خواب بھی آتے ہیں پریشان، یہ شاعر ہیں، اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ انسان ضرور ہے، اور وہ اس لیے کہ تم انسان ہو اور انسان انسانوں کو فالو کر سکتے ہیں، آئیڈیل انسانوں کے لیے انسانوں میں سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن مرتبے کا جو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس میں کوئی انسان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہی کا آنا ہی بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ تو اگلے انبیاء کے ماننے والوں کے پاس کتاب کا علم ہے، ان سے پوچھ لو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ اب یہ مشہور آیت کا حصہ ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور پھر تختہ مشق مجھے بنانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں جی انجینئر صاحب سے آپ کی پوچھتے ہیں، اہل ذکر سے پوچھیں۔ اور بھائی انجینئر صاحب بھی اہل ذکر سے ہی پوچھتے ہیں، میں نے قرآن کا ترجمہ لکھ کر آپ کے حوالے نہیں کیا، ہم آپ کو آپ کے مولویوں کا ترجمہ پڑھنے کا کہتے ہیں، لیکن آپ کے مولوی اگر اپنا ترجمہ لکھ کے اس پہ عمل نہیں کر رہے تو آپ ان سے جا کے پوچھیں۔ اور
ترجمے کی حد تک تو ٹھیک ہے، تفسیر میں 1000 کے قریب آیات قرآن پاک کی سائنٹیفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہیں، اور مولوی کو تو سائنس کی الف بے بھی نہیں آتی. مولوی تو آپ کو بتا رہے ہیں زمین ساکن ہے اور اس کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، یعنی قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن جو زمین ساکن کہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو رہنے کے قابل بچھونا بنایا ہے. کل فی فلک یسبحون، یہ نہیں ان کو نظر آتا کہ تمام اجرام فلکی جو ہے وہ اس کائنات میں تیر رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں اور ریوالو بھی کر رہے ہیں، روٹیٹ بھی کر رہے ہیں، ریوالو بھی کر رہے ہیں اپنے محور کے گرد بھی اور دوسرے آبجیکٹس کے گرد. اب تو کہکشاؤں کا بھی پتہ چلا ہے کہ وہ بھی پوری کہکشائیں بھی گھوم رہی ہیں، وہ بھی اپنی ٹریولنگ کے اوپر ہیں. تو ہمارے علماء کا تو یہ حال ہے. تو اہل ذکر اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں گے. اگر ایمبریولوجی کا کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے، جیولوجی کا مسئلہ آئے گا اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. تو اہل ذکر سے مراد علماء نہیں ہے، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. ایون علماء بھی ان سے ہی سیکھ کر آپ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. سورج گرہن اور چاند گرہن کا قرآن و سنت میں تو صرف ذکر ملتا ہے، اس کی ریزن تو نہیں بتائی گئی. یہ تو سائنس نے ہمیں بتایا نا کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے اور سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے. یہ قرآن و سنت میں تو نہیں لکھا ہوا تھا، وہ تو نشانی کے طور پر بیان ہوا ہے. اب یہ بات جب ہم بیان کرتے ہیں تو سائنٹسٹ کی ڈسکوری ہے، انہوں نے ہر چیز فلما کے بھی بتا دی، اور اس کے بعد جتنا کچھ ہوا وہ تو ایک الگ سے ٹاپک ہے. کس طریقے سے آئنسٹائن نے اپنی آفس کی چیئر پہ بیٹھ کے جو میتھمیٹیکل ایکویشنز ڈرائیو کی، آج 100 سال کے بعد فزیکلی ہمیں وہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں جو اس بندے نے اس وقت کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ہینڈ رائٹنگ یعنی میتھمیٹکس کے ذریعے کیا کچھ دریافت کر لیا تھا. دیکھا نہیں تھا، پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ایسا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم اپنے بندوں کو سکھایا ہے. تو اہل ذکر فزکس کی فیلڈ کے اندر آئنسٹائن، نیوٹن، یہ لوگ ہیں، اسٹیفن ہاکنگ، یہ لوگ ہیں. وہاں کوئی مفتی اعظم سعودیہ یا مفتی اعظم پاکستان تو نہیں ہوگا. تو اہل ذکر ہر جگہ موجود ہے. اس میں پھر وہ اپنے اماموں کو بھی داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اماموں سے پوچھیں گے. جہاں جی پوچھ لیں، اماموں کو واٹس ایپ کریں اور ان سے پوچھیں کہ ویڈیو کیمرہ حلال ہے یا حرام. تو امام تو پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ ویڈیو کیمرہ ہوتا کیا ہے، انہیں تو یہ پہلے بتانا پڑے گا. جن کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے انہوں نے ہمیں مسئلہ کہاں سے بتانا ہے. ہم ان کے کسی فوت شدہ امام سے واٹس ایپ کے ذریعے اگر رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس سے پوچھیں کہ کینگرو حلال ہے یا حرام، تو وہ تو ہم سے یہ پوچھے گا بھی کینگرو کسے کہتے ہیں. تو جس نے ہم سے پوچھنا ہے تو پھر ہم ہی کیوں نہ بتا دیں. تو یہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. اماموں سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ رسول نے کیا بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کا خیال کیا ہے. اپنا خیال صرف وہ اس حد تک دے سکتے ہیں جہاں قرآن و سنت میں کوئی واضح گائیڈ لائنز نہیں ہے، اور وہ بھی ان کے زمانے سے متعلق. آج کے زمانے سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ آج کے لوگ آپ کو بتائیں گے. یار جب فقہ حنفی کے علماء یہ لکھیں کہ آپ نے روزے کی حالت میں زیادہ پھیل کے نہیں بیٹھنا، سمٹ کے بیٹھنا ہے، ورنہ استنجا کرتے ہوئے پانی معدے تک پہنچ جائے گا اور روزے کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے. تو آپ کے بزرگوں کا علم غیب بھی فارغ، ان کا علم سائنس بھی فارغ، کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کیا استنجا کرنے سے معدے تک پانی پہنچ سکتا ہے. یہ تو پتہ نہیں کتنے ہارس پاور کی موٹر لگائیں تو معدے تک پانی تب بھی نہ پہنچ پائے. کتنے کمپلیکس راستوں سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. آج تو ہمارے چھوٹے بچے کو بھی بایولوجی کی برکت سے یہ سب کچھ پتا ہے. اور بزرگ کیا لکھتے رہے خود سے ہی، یہ خود ہم نے بابا جانی سے سنا ہے کہ جی پانی اگر آپ کھڑے ہو کر پیئیں گے تو پانی ڈائریکٹ جا کے مثانے پہ اٹیک کرتا ہے، مثانے پہ گرتا ہے، اس کی وجہ سے قطروں کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. پانی بھائی کسی صورت مثانے تک ڈائریکٹ پہنچ ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں بیچارہ کن کن راستوں سے گزر کے وہاں تک پہنچتا ہے. ان کا علم غیب بھی فارغ، علم سائنس بھی فارغ، سب جھوٹ بولتے رہے. اب یہ کہتے ہیں یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کے بندے انہوں کو پوچھیں گے نا تو تھوڑی بہت جو عزت رہ گئی ہے نا ہمارے دلوں میں ان کے لیے کہ یہ بات آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی جاتی رہے گی. یہ ان کا حال ہے. تو اہل ذکر سے مراد ہے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ، وہ بتائیں گے اور پریکٹیکلی یہی کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ گھٹنے میں درد ہو تو ہاتھ رکھ کے پڑھیں. دادا صاحب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں. سب سے پہلے عمران خان صاحب کے کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی. توشہ خانہ 2 کا کیس چل رہا ہے اور آج سماعت کا دن تھا. عمران خان صاحب کی بہنیں بھی وہاں پہ گئیں، وکلا بھی گئے اور وہاں پہ جو ہے وہ صحافی بھی گئے. پھر وہی ساری جو ہمیشہ سے خرافات ہوتی ہیں جیل کے باہر،
वो तो होती रही, लेकिन कुछ बयानात सामने आए हैं जो इमरान खान साहब की बहन ने अलीमा खान साहबा ने पहुंचाए पाकिस्तान के सोशल मीडिया तक। मीडिया पे तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट चलता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो इमरान खान साहब के अब तक बयानात सामने आए हैं, तफसीली जो सारी चीजें हैं, वो तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया का सेल है वो बैरून मुल्क से इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल के ऊपर पूरा उनका स्टेटमेंट डालेगा तो पता चलेगा। बड़े सख्त स्टेटमेंट है इमरान खान साहब के। एक तो इमरान खान साहब ने सहाफियों को यह बताया कि उनके बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात होती है, जो बातचीत होती है टेलीफोन पे, वो काफी अरसे से रोकी हुई थी, लेकिन बिलाखिर इमरान खान साहब की अपने बेटों से बात करवा दी गई है टेलीफोन पे, और ये बात कोई 1.5 घंटे तक हुई है। इस पे इमरान खान साहब ने कंफर्म किया सहाफियों को कि मेरी 1.5 घंटे तक मेरे बच्चों से बात हुई है, मेरे बच्चे मुझे मिलने के लिए पाकिस्तान आएंगे और बच्चे सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब मुझे अखबारात भी मिल रहे हैं और टीवी की सहूलत भी दस्तयाब है, ये इमरान खान साहब ने बताया। अच्छा, जिन दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बुरा वक्त चल रहा होता है ना, उस वक्त इमरान खान साहब को अखबारात भी दिए जाते हैं। जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का बुरा वक्त चल रहा होता है ना, उस वक्त इमरान खान साहब के अखबारात बंद कर दिए जाते हैं। तो आप ये तरीका वारदात देखें, क्योंकि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, धड़ाधड़ अदालतें सजाएं सुना रही हैं, नाअहलियां हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब को अखबार भी दिया जा रहा है ताकि वो उसको पढ़ें और कमजोर पड़ जाएं। फिर इमरान खान साहब के बेटों ने जो एक यानी सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था, तो फिर उन्होंने उंगली टेढ़ी की, उन्होंने इंटरनेशनली जाके मुलाकातें भी की, आलमी तंजीमों को भी बताया, दबाव बढ़ाने की कोशिश की, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज भी 2-3 दिए उन्होंने। उसके बाद ऐसा लगता है कुछ इंपैक्ट हुआ है और इमरान खान साहब की उनके बेटों से बातचीत करवाई गई है। अलीमा खान साहबा ने बताया कि इमरान खान साहब के बेटों के जो नाइकोप हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसके बाद नाइकोप होना, या जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, या जो पाकिस्तानी एक्चुअली तो वो पाकिस्तानी शहरी होते हैं लेकिन वो बाहर रहते हैं, जैसे कि इमरान खान साहब के बेटे हैं, उनके बाद पाकिस्तानी शहरियत है, वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो उनके बाद नाइकोप है। नाइकोप जो है वो एक आईडी कार्ड है और वो उनके गुम गए, जिसके बाद नाइकोप वो कंट्री में आ सकता है, लेकिन वो उनके कहते हैं गुम गए हैं, जो अलीमा खान है उन्होंने बताया, और इस वजह से वो पाकिस्तान में अपने नाइकोप पे ट्रेवल नहीं कर सकते। तो उन्होंने नाइकोप के लिए अप्लाई किया कि जनाब हमें नाइकोप मुहैया किए जाएं। अब इस प्रोसीजर में वो 1 महीना भी लगा सकते हैं, लिहाजा उन्होंने वीजा अप्लाई करने के लिए भी दरखास्त दे दी कि हमें पाकिस्तान का वीजा दिया जाए। वीजा 1 घंटे में दिया जा सकता है और वो अभी तक नहीं दिया गया। इसमें जनाब अलीमा खानम ने कहा कि वहां जो जमामा की फैमिली है, उनकी कोई सेक्रेटरी है या कोई खातून है, वो जाएंगी और जाकर पाकिस्तानी एम्बेसी से मुलाकात करके पूछेंगी कि उनके जो बच्चे हैं जमामा के, उन्हें पाकिस्तान का वीजा क्यों नहीं मिल रहा। तो ये मंडे वाले दिन वो कह रहे हैं जी प्रोसीजर अब आगे बढ़ाएंगे। अब अलीमा खान साहबा ने क्या बताया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर ने अपने इक्तदार के लिए पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर दिया है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को हुकूमती इदारा बना दिया गया है। इलेक्शन चोरी करके चोर मुसल्लत कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के इदारों की 77 साल डेवलपमेंट को अपने इक्तदार की खातिर तबाह कर दिया गया है। पहले मैंडेट चोरी करवाकर चोरों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया, मीडिया का गला दबा दिया, जुडिशरी को 26वीं तरमीम के जरिए हुकूमती इदारा बना दिया। जजेस वही सजाएं दे रहे हैं जो उनके हाथ में पकड़ाई जाती हैं। उन्होंने तहरीक के हवाले से 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी बहुत अहम करार दे दिया इमरान खान साहब ने, क्योंकि अब पाकिस्तान की आजादी और इदारों की बहाली के लिए खड़े हैं और तहरीक में भरपूर शिरकत करने से ही आजादी मिलेगी। ये जनाब इमरान खान साहब का पैगाम उनकी बहन ने दिया कि 14 अगस्त को भी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिविटी करेगी। और देखिए, इससे पहले इमरान खान साहब ने, मैंने आपको बताया था कि उनका टेस्ट मैच है। अब वो ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ टेस्ट मैच खेलते जाएंगे। अब ये असाब की लड़ाई है। तो 5 अगस्त आएगा, फिर 14 अगस्त आएगा, फिर 6 सितंबर आएगा, फिर उसके बाद सितंबर का अगला महीना आएगा, फिर अक्टूबर आएगा, फिर अक्टूबर के अंदर वो टाइम आएगा जब 26वीं आईनी तरमीम है, उसका साल मुकम्मल होगा, अदलिया की तबाही का 1 साल हो जाएगा। तो इमरान खान साहब को, और फिर 29 नवंबर आएगा जब आर्मी चीफ लगाया गया था मौजूदा फील्ड मार्शल को, आसिम मुनीर साहब को, तो वो दिन भी आएगा। तो ये तमाम दिन इमरान खान साहब की अब तहरीक चलती रहेगी। उन्होंने अपने आप को जेल में एडजस्ट कर लिया। उनको इस बात का आइडिया है कि उनकी पार्टी किस काबिल है और वो क्या कर रही है, कौन लोग इक्तदार परस्त बन चुके हैं और कौन लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है और जिस दिन तक ये अक्सरियत मामला अपने हाथ में नहीं लेती, तब तक इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ जेल से बैठकर टेस्ट मैच खेलते रहेंगे। 5 अगस्त को अगर अवाम ने हल्ला मारा और जोर लगाया
तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट अवाम क्रिएट कर सकती है और एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत दबाव पड़ सकता है। इमरान खान ने कहा कि 77 साल बाद आज फिर वक्त आ गया है कि आजादी के लिए कौम निकले, इसलिए 5 की अगली तारीख 14 अगस्त है, दोबारा उस तारीख को फिर एहतजाज होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जाएगा। इमरान खान साहब ने एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और ये बहुत बड़ा ऐलान है, उनका फैसला है। उन्होंने कहा जी कि ज़िमनी इंतखाबात में ना हिस्सा लेने का ऐलान। इमरान खान ने कहा कि जो लोग नाजायज तरीके से गैर कानूनी तौर पर नाअहल किए गए हैं उनकी जगह किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा। इन लोगों ने पीटीआई पर एतमाद करके टिकट लेकर इलेक्शन लड़ा था। हम नाजायज तरीके से छीनी गई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। ये जनाब इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया। अब ये जो दिहाड़ीबाज बैठे हुए थे ना दिहाड़ियां लगाने के लिए कि हम जाली फॉर्म 47 जारी करेंगे, अब कोई दिहाड़ी नहीं लगनी। अब जिसको पीएमएलएन ने टिकट देना है उसने चाहे 10,000 वोट लेना है वो बन जाएगा एमपी एमएलए। मौजें लग गई, 5-10 हजार वोट भी बहुत है। अब ज्यादा वोट ही नहीं लेने पड़ेंगे क्योंकि इमरान खान साहब ने तो बाइकआउट कर दिया। वो तो ये कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात हम लड़ेंगे ही नहीं। भाई इंतखाबात लड़ने क्या है, जितना मर्जी आप वोट ले लें। आपने भी देखा जो हुआ सियालकोट में, इससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात हुए वो भी आपने देख लिए। जो गिलानी खानदान ने ज़िमनी इंतखाबात के साथ किया वो भी आपने देख लिया। भाई जिन लोगों को 20-25 हजार वोट नहीं पड़ रहा है 1 लाख के मुकाबले में, वो इलेक्शन जीत जाते हैं। जाली फॉर्म 47 तो पहले जारी किए जाते थे, अब जाली फॉर्म 45 भी जारी कर दिए जाते हैं। ऐसी 2 नंबरी पाकिस्तान में की जा रही है कि इससे पहले हमने कभी देखी नहीं थी। तो इमरान खान साहब ने कहा दफा करें फिर, अगर इन्होंने ऐसा जुल्म करना है और ये सीटें ऐसे हमसे छीननी है तो हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लेते। अब ये उन्होंने फैसला किया है, सोच समझ के उन्होंने फैसला किया होगा। और इलेक्शन का बाइकआउट करना या ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करना ये कोई छोटी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को बार बार हरा कर ये साबित करना चाहती है कि शायद उनकी मकबूलियत कम हो रही है। तो इमरान खान साहब इसका बाइकआउट करके एस्टेब्लिशमेंट का ये हथकंडा भी छीन लेंगे। और जिन लोगों ने दिहाड़ियां लगानी थी, जैसा कि जावेद लतीफ साहब ने बताया कि एजेंसियों के लोगों ने पैसा पकड़ा और फॉर्म 47 उन्हें दिए जिनसे पैसा पकड़ा गया। जावेद लतीफ साहब ने ये इल्जाम लगाया था, पीएमएलएन के नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी है। अब मामला ये है कि दिहाड़ी कैसे लगाएंगे, मद्दे मुकाबले से रोक दी जाती है। ये सब कुछ मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ 8 माह से बुशरा बेगम को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसा सलूक औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। याह्या खान ने भी ऐसा नहीं किया। फैसल बाडा जो एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है, उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगी। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया कि मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें मगर वो मेरे साथ खड़ी है। इससे पहले जब आसिम मुनीर को डीजी आईएसआई के ओहदे से हटाया तो उसने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम से राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए आज उनके साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। उनको खराब हालात में रखे जाने पर करंट लग चुका है और जख्म आ चुके हैं। उनको इस्तेमाल के लिए गंदा पानी दिया जाता है। इन पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है जो मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के साथ किया है। अदलिया तबाह, मीडिया खामोश और पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ऐसा तो याह्या खान के दौर में भी नहीं हुआ। पुलिस को तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जराइम की शरह बढ़ गई है। मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर है। SIFC से मईशत ठीक नहीं होती बल्कि अवाम के एतमाद और कानून की हुक्मरानी से ठीक होती है। इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है जिनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मुझे खुद ISI देती रही है। जो शख्स भी तहरीक इंसाफ छोड़ देता है उसके सारे केस माफ कर दिए जाते हैं। जब भी डिक्टेटरशिप आती है जजेस को साथ मिलाकर ही निजाम पर काबिज होती है। इस वक्त बेजमीर जजेस की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल खत्म हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल ही गुलाम बन चुकी है। बेजमीर जजेस इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। अगर हमारे जजेस जमीर के साथ काम करते, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते, उनको खौफ होता कि यौम महशर अल्लाह को हिसाब देना है, तो ये जो जुल्म जो हो रहा है ये कभी ना होता। इस जुल्म और नाइंसाफी में ये बेजमीर जज बराबर के मुजरिम है। अब ट्वीट का दूसरा हिस्सा इमरान खान साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट जाकर मुझसे